ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہ زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس پوری زندگی کا بلوغ کے بعد سے لے کر کے مرنے تک، بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک، ہم جو بھی اعمال کریں گے، جو بھی کام کریں گے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، قسم کھا کر کے بیان فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کو، ہر نفس کو پیدا کیا، بنایا، بنانے کے بعد اللہ تعالی نے اچھائی کا بھی اور برے کاموں کا اس کے اندر القاء کر دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس نفس کے اندر، انسان کے اندر اللہ نے برائی کی صفت بھی پیدا کر دی، برائی کا مادہ بھی پیدا کر دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ نے انسان کے اندر تقویٰ، اللہ سے ڈرنے، اچھے اعمال کرنے کا مادہ بھی انسان کے اندر پیدا کر دیا۔ اب انسان انبیاء کے بتائے ہوئے، رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو وہ نیک اعمال پر چلتا ہے، اور اگر انبیاء اور رسولوں کے بتائے ہوئے، قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلتا ہے، نفس اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے،
تو یہ برے اعمال ہیں جو اس کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ نیک اعمال اللہ کو بڑے پسند ہیں، حسن عمل اللہ کو بہت پسند ہے، برے اعمال سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اللہ نے دنیا میں قانون بنا دیا، نظام بنا دیا کہ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس انسان سے گناہ کا کام، برائی کا کام نہ ہوتا۔ انبیاء اور رسول ایسی ہستیاں اور ایسی شخصیتیں گزری ہے، اور اللہ نے ان کے دل کی کیفیت، ان کی باطنی عادتیں اور باطنی کیفیتیں اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ وہ دنیا میں ہمیشہ اچھا کام ہی کرتے تھے، کبھی ان سے گناہ کا کام اور برائی کا کام نہیں ہوا۔ کسی نبی سے کوئی لغزش تو ہو گئی ہے، لیکن جس کو معصیت کہا جائے، جس کو ہم اردو کے اندر گناہ کہتے ہیں، اپنی زبان میں ہم پاپ کہتے ہیں، وہ پاپ، وہ گناہ کا کام، وہ معصیت کا کام دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے، ان انبیاء کرام سے وہ معصیت اور وہ گناہ کا کام نہیں ہوا۔ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ چاہے کتنا ہی بڑا ولی ہو، چاہے کتنا ہی بڑا پیر ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مفتی ہو، چاہے کتنا ہی بڑا عالم اور قاری اور حافظ ہو، دنیا میں اس سے قدم قدم کے اوپر گناہ اس سے سرزد ہوئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اندر نیک عمل کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اور ہمارے اندر برے کام کرنے کی بھی استعداد موجود ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی اچھا کام کرتا ہے، جب تم میں سے کوئی اسلام کا کام کرتا ہے، یعنی اچھے اعمال کرتا ہے، تو اللہ کا ضابطہ اور اصول یہ ہے ایک نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم اور آپ روزانہ سنتے ہیں قرآن میں اللہ نے واضح طور سے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہمارے یہاں جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا تو قیامت کے بینک کے اندر، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر کے کم سے کم 10 گنا عطا فرمائیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان گناہ کا کام کر لیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والا کام کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے اوپر اس کو سزا دیں گے، تو ڈبل یا 10 گنا نہیں دیں گے، بلکہ جیسا گناہ کیا ہے، جیسا برا عمل کیا ہے، جتنا برا عمل کیا ہے، اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے اس کو سزا دی جائے گی، اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوگی۔ تو حسن عمل اور نیک عمل کے بارے میں اللہ کا دستور اور نظام الگ ہے، اور برائی اور گناہ کے کام کے بارے میں اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون الگ ہے۔ ایک نیکی کرو، کم سے کم 10 گنا ثواب ملے گا، اور قرآن کی زبانی 700 گنا تک بھی مل سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راہ میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال یہ دی کہ دنیا کے اندر جیسے ایک دانہ بولو، اس کے 7 خوشے آتے ہیں، ہر خوشے کے اندر 100 دانے،
ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں بھی اللہ نیک اعمال کرنے والے کی زندگی اچھی بنا دیتے ہیں۔ خطبے میں میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان والا، کون ایمان والا، یاد رکھنا دو چیزیں ہیں، ایک اسلام ہے ایک ایمان ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، باطنی کیفیات سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مسلمان مرد اور عورت نیک عمل کرے، صرف مسلمان نہیں بلکہ مومن ہونے کی حالت میں، دل سے بھی اللہ کو سچا سمجھتا ہو، جس در پر چلتا ہے، جن اعمال کو انجام دیتا ہے، دل سے بھی ان اعمال کو سچا اور صحیح سمجھتا ہو، اس طرح جو مومن نیک عمل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو انتہائی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ کیسی زندگی؟ پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ حرام کمائی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، جھوٹ بولنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی کی تفسیر کر رہا ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اس کا دماغ بھی صحیح چلے گا، اس کی آنکھیں بھی صحیح جگہ دیکھیں گی، اس کے کان بھی صحیح باتوں کو سنیں گے، اس کی زبان بھی صحیح باتیں بولے گی، اس کا پیٹ، اس کے پیٹ کے اندر جو روزی جائے گی وہ بھی پاکیزہ ہوگی، اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جس جگہ جائے گا وہ بھی اس کے لیے جائز جگہ ہوگی، اس کے ہاتھ جائز جگہ اٹھیں گے، اس کے پاؤں جائز مقام کی طرف جائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حسن اعمال کے اوپر جو بدلہ دیں گے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک واقعہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص رہتے تھے، ان کا نام تھا ابو بکر بزاز انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو بکر بزاز انصاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اور ہم جانتے ہیں پہلے زمانے میں غربت بہت ہوتی تھی، غریبی بہت ہوتی تھی، اور خاص طور سے جو دین کے کاموں میں لگے رہتے تھے وہ لوگ بہت فقیر اور مفلس ہوتے تھے، اس لیے کہ دین کے کام میں لگنے کی وجہ سے وہ دنیا کما نہیں سکتے تھے۔ ابو بکر بزاز انصاری رحمۃ اللہ علیہ کئی دن گزر گئے، کچھ کھایا نہیں، سوچا کہ باہر نکلتا ہوں، کوئی کھانے والا ہوگا تو اس کے پاس چلا جاؤں گا، یا اللہ کہیں سے کوئی انتظام فرما دیں گے تو وہ لا کر کے میں کھا لوں گا۔ باہر نکلے اور تو ان کو کچھ نظر آیا نہیں، انہوں نے دور سے دیکھا ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی، اس کی تھیلی، ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہی واقعہ ہے کہ ہم اپنے اندر صفات کو پیدا کریں، ظاہری صفات کو اور باطنی صفات کو اللہ غیبی طور پر کیسے مدد فرماتے ہیں۔ وہ تھیلی انہوں نے اٹھا لی، کھول کر کے دیکھا تو اس کے اندر ہیرے اور جواہرات کا ایک شاندار
مسجد میں گئے، جا کر کے انہوں نے 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے۔ اے اللہ، آج تو موت کے منہ میں چلا گیا تھا، موت کا لقمہ بننے والا تھا، تو نے اپنی قدرت سے کشتی کو ہلاک کر دیا، لیکن اس تختے کے ذریعے میری حفاظت کر دی اور مجھے اس پانڈیے کے ذریعے اور اس تختے کے ذریعے آپ نے اس جزیرے تک لا کر کے پہنچا دیا۔ 2 رکعت شکرانے کی ادا کی۔ اللہ کا کرنا یہ کہ اس مسجد کے جو امام تھے، ان امام صاحب کا اسی دن انتقال ہوا تھا، اس سے 1 دن 2 دن پہلے انتقال ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، نمازی آئے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت اگر آپ نماز پڑھا سکتے ہیں تو نماز پڑھا دیجیے۔ قرآن بہترین پڑھتے تھے، قرآن کا علم بہت اچھا تھا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ ان کی قرات کو، تلاوت کو سن کر کے لوگ عاشق ہو گئے، فرفتہ ہو گئے، کہنے لگے حضرت آپ کو ہماری اس مسجد کا امام بننا پڑے گا۔ انہوں نے آگے کا سفر ختم کر دیا، کینسل کر دیا اور کہا آپ لوگوں کی خواہش ہے، آپ لوگوں کا اصرار ہے تو میں آپ کی اس مسجد کا امام بن جاتا ہوں۔ کچھ دن گزرے، لوگوں نے سوچا مسافر آدمی ہیں، پردیسی آدمی ہیں، ان کو یہی کی اقامت دے دی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی کسی عورت کے ساتھ شادی کروا دی جائے۔ چنانچہ جو امام صاحب انتقال کر گئے تھے، ان کی ایک لڑکی تھی اور وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے کہا امام صاحب کی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ شیخ نے اس کو منظور کر لیا، ایجاب و قبول ہو گیا۔ اب سنیے، ایجاب و قبول کے بعد جب امام صاحب کے گھر اس لڑکی کو لایا گیا تو امام صاحب نے جیسے کہ اس عورت کو دیکھا تو چہرے سے تو نظر ہٹ گئی اور اس ہار کے اوپر نظر پڑ گئی۔ دیکھ دیکھ پوچھا یہ ہار کہاں سے آیا، یہ عورت کون ہے؟ تو کہنے لگے یہ ہمارے امام صاحب کی لڑکی ہے، جنہوں نے یہاں کئی سالوں تک امامت کروائی۔ وہ یہ دعا کرتے تھے آخر میں جب حج کر کے واپس آئے تھے، یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میری اس لڑکی کا اس امانت دار شخص کے ساتھ نکاح کروا دے جس نے یہ ہار مجھے واپس لوٹایا تھا۔ اللہ کیسے انتظام کرتا ہے، ان کی ایمانداری، امانت داری کی وجہ سے ہار بھی آ گیا اور اس بزرگ کی عورت بھی ان کے نکاح میں آ گئی۔ وہ رونے لگے اور زار و قطار رونے لگے۔ اللہ نے اس بزرگ کی دعا کیسے قبول کی، میری کشتی ٹوٹی، میں بالکل موت کے منہ میں جا رہا تھا، لیکن ان کی دعا مجھے یہاں تک کھینچ کر کے لائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم نیک عمل کریں گے، اللہ دنیا کے اندر بھی اس کا اچھا بدلہ دیں گے اور آخرت کے اندر بھی اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ آخرت میں کتنا اچھا بدلہ دیں گے۔ ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا، چھوٹا سا واقعہ۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، وہ نیک اعمال بہت کرتے تھے، انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ خواب میں دیکھا۔ پوچھا کیا گزری؟ کہنے لگے اللہ نے دوسرے نیک اعمال کے بارے میں تو کچھ نہیں پوچھا، بس جب میری ترازو تولی جانے لگی، میرے اعمال تولے جانے لگے تو نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو کر کے اوپر ہو گیا اور برے اعمال کا پلڑا جھک گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت کا فیصلہ ہوگا اور برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ان کے برے اعمال کا پلڑا جھک گیا، دل میں رونے لگے، اب تو اللہ کی طرف سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اتنے میں نے دور سے دیکھا کسی پھینکنے والے نے ایک تھیلی پھینکی۔ کیا پھینکی؟ ایک تھیلی پھینکی اور وہ تھیلی آ کر کے میرے نیک اعمال والے پلڑے کے اندر گری، جس کی وجہ سے میرے نیک اعمال والا پلڑا جھک گیا اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، اس تھیلی میں وہ مٹی ہے، اس تھیلی میں وہ مٹی ہے، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا تھا، تو نماز جنازہ میں شریک ہوا، پھر تو تدفین کے اندر بھی شریک رہا اور تو
نیک اعمال کو وزنی بنانے کے لیے تین چیزیں ضروری ہے: اخلاص نیت، اتباع سنت اور استقامت۔ جو بھی نیک عمل کریں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اس کے لیے کریں یہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات ادا کریں، حج کریں، اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، جو بھی نیک عمل کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں، جو بھی نیک عمل کریں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ عمل ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پہلی چیز یہ شرط ہے، نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ ہم نیک کام کو کریں، دین کا کام کریں، دنیا کا کام کریں، سماج کا کام کریں، راجنیتی کا کام کریں، تعلیم کا کام کریں، تدریس کا کام کریں، کوئی بھی کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، مخلوق کو دکھانے کے لیے یا مظلوم یا جس کے اوپر ہم نے احسان کیا ہے اس کے اوپر احسان جتلانے کے لیے ہم نہ کریں، اس کو کمزور سمجھ کر کے ہم اس کے اوپر احسان نہ کریں، اللہ کے لیے کریں تو انشاءاللہ وہ نیک عمل قبول ہوگا۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط اتباع سنت، ہم جو بھی کام کریں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کے علاوہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا ولی بھی کوئی بھی کام 100% سنت کے مطابق نہیں کر پایا، لیکن انہوں نے بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی۔ ہم بھی محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بھی سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ تیسری چیز استقامت ہے، ہم جو بھی کام کریں مسلسل کریں، لگاتار کریں۔ ایسا نہیں ہے رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہم نے سارے کام چھوڑ دیے اور اللہ کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے احکام صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے، اللہ کے احکام پوری زندگی کے لیے ہے، اور اللہ کے احکام زندگی کے جس شعبے
زمینیں 7 بنائی ہیں اور بہت ساری چیزوں کے مراحل اللہ نے 7 کے عدد کے ساتھ طے کیے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں اور یہ چیز کا مطالعہ کریں گے تو حدیث کی کتابوں میں یہ چیز بھی ملے گی۔ اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا 7 کا عدد اللہ کو بہت پسند ہے۔ کون سا عدد، کون سی گنتی؟ 7 کی گنتی اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے شب قدر 27 رات میں ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ 27۔ اکثر علماء نے، اکثر اولیاء اللہ نے شب قدر کو 27ویں شب میں پایا ہے، اگرچہ ضروری نہیں ہے۔ تو ان 5 راتوں میں ہمیں خوب عبادت کی کوشش کرنی چاہیے اور ان 5 راتوں میں بھی خاص طور سے 27ویں رات میں کوئی گناہ کا کام، کوئی فضول کام، کوئی نایانی اور بیکار کام کیے بغیر ہم پوری رات گزاریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اگر وہ رات شب قدر ہو گئی، کتنا ثواب ملے گا جتنی ہماری آج کل عمریں بھی نہیں۔ کتنا ثواب ملے گا جتنی آج کل ہماری عمریں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ حدیث میں، قرآن میں الف شہر 1000 مہینے کے برابر اللہ نے فرمایا۔ علماء نے اس کا اندازہ لگا کر کے بتایا 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ آدمی جتنی عبادت کرتا ہے، شب قدر اللہ نے اپنے فضل سے اور نبی علیہ السلام کے توفیق سے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر اس رات میں عبادت مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ثواب ہم کو عنایت فرمائیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بڑا مجمع جمعے کے اندر اللہ کا شکر ہے، اور اگلے 29 رمضان کو آخری جمعہ آ رہا ہے۔ کون سے رمضان کو؟ 29 رمضان کو اللہ نے چاہا زندگی رہی تو اگلے جمعے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ کل آج رمضان مکمل ہو جائے گا، آگے 11 مہینے ہم کو عبادت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت جو باتیں بیان کی گئی ہے اس کا نچوڑ 2 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں نچوڑ ہے آج کی پوری تقریر اور پورے بیان کا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر میدان میں، ہر جگہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں ہر اعتبار سے۔ اور دوسری چیز جو آخری بات بتائی کہ رمضان المبارک اخیر مرحلے میں آ گیا ہے، اخیر عشرے میں آ گیا ہے۔ اس پورے عشرے میں ہم کو عبادت کے لیے کمر کسنا ہے، خاص طور سے تاک راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.